دعوت کے لیے ذرائع مطلوب، یعنی چوتھا حکم کیا ثابت ہوا؟ دعوت کے لیے ذرائع مطلوب۔ آپ نے دعوت دینی، لامالہ آپ نے اس کے لیے ذرائع اختیار کرنے کہ کن ذرائع کو اختیار کر کے آپ نے دعوت دینی۔ نبی علیہ السلام کو جب دعوت عام کا حکم ملا کہ آپ نے اب عام لوگوں کو دعوت دینی اللہ کی طرف، تو یہ نہیں کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے دعوت دیں۔ یہ کام نبی کے وزڈم پہ چھوڑ دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم نے یہ کام کیسے نبھایا؟ آپ نے مروج ذریعہ دعوت کو اپنایا۔ مروج ذریعہ دعوت کیا تھا کہ اہم مسئلے کی طرف معاشرے کو متنبہ کرنا ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے سب کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے وقت کے مروج طریقہ کار کو، مؤثر طریقہ کار کو اختیار فرماتے ہوئے کوہ صفا پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اعلان کیا، لوگ متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آج بھی یہی ہے، وقت کے مروج جو ذرائع دعوت ہے ان کو اختیار کرنا، یہ آپ کا سوشل میڈیا، یہ آپ کا مین سٹریم میڈیا، یہ ہیں۔ اور مروج ذرائع دعوت میں ممبر کی بہت بڑی حیثیت ہے، ممبر جمعہ کی، مسجد کے ممبر کی، ممبر و محراب کی، جس کو آج ہم صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ دعوت کے لیے ذرائع بھی مطلوب ہے۔ آپ نے دعوت دینی ہے تو خود بخود یہ حکم بھی نکل گیا کہ آپ نے دعوت کے لیے ذرائع کو بھی اختیار کرنا۔ ہر وہ ذریعہ جو شریعت سے نہ ٹکرا ہے لیکن شریعت کو آگے پھیلائے، آپ نے وہ اختیار کرنا۔ کسی دور میں تحریر کا غلبہ تھا، شاعری کا غلبہ تھا، آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا اس کا غلبہ ہے۔ آپ ان کو اختیار کریں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، لا الہ الا اللہ۔ تو ذرائع ابلاغ علم کہ علم کو آپ نے پہنچانا ہے، ذرائع ابلاغ عمل، آپ نے خود عمل کر کے بھی اور جو عملی احکامات ہیں ان کو بھی پہنچانا ہے۔ ذرائع ابلاغ تفریح، اسلام خشک مذہب نہیں، آپ کو تفریحات کی اجازت دیتا ہے، ان تفریحات کو بھی آپ امت تک پہنچائیں۔ آپ ایسے پروگرام تشکیل دیں کہ آج ہر ایک کے گھر میں ٹی وی موجود ہے، وہ ٹی وی نکالنے سے رہے، تو آپ ایسے پروگرام تشکیل دیں، آپ اپنے ایسے چینل بنائیں کہ وہ تفریحات اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہ ہوں، حیا اسلام کے تصور حیا سے متصادم نہ ہوں۔ بچے وہ پروگرام دیکھیں، بڑے وہ پروگرام دیکھیں تو معلومات سے، علم سے مستفید ہوں۔ تو ذرائع ابلاغ علم، ذرائع ابلاغ عمل، ذرائع ابلاغ تفریح، ان تینوں میں دعوت موجود ہونی چاہیے۔ آپ علم پہنچائیں اس پہ بھی دعوت موجود ہو، آپ عمل پہنچائیں اس پہ بھی دعوت موجود ہو، آپ تفریحی پروگرام کنڈکٹ کریں، بنائیں، علماء کی روشنی میں وہ علماء کے سنسر بورڈ کو دکھائیں، جی یہ ہم نے پروگرام بنایا بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ڈراماٹائز کیا ہم نے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہم نے ڈراما سٹیج کیا۔ اب ڈرامہ کا لفظ اتنا گندا بن چکا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے۔ اب ایک کہانی ہے نا، ایک کہانی کو آپ ڈراماٹائز کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر تمام حیا کا خیال آپ نے رکھا ہے، اسلام کے تصور حیا کا، اسلام کے تصور علم کا، سارا کچھ خیال رکھا ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ وہ ایک کہانی جا کے اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے، نتیجہ خیز ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک سبق دیتی ہے، آپ دکھائیں، اس میں کوئی بے پردگی بھی نہیں ہے، کریں، اور اس سے آپ اسلام کی دعوت کو آگے پہنچائیں۔ تو خیر اس پہ اتنی بات کافی ہے۔ آج ہمارے علماء ان ذرائع سے بہت دور ہیں اور متوجہ اس کی طرف اس وقت ہوتے ہیں جب ان ذرائع پر دجالوں کا اور شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، پھر گلے شکوے کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا